بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کونے کے دوسری طرف میرا شکار کھڑا تھا، لیکن اگر میں کونے کے گرد چکر کاٹ کر جاتا تو اس تک پہنچنے سے پہلے کسی کی نظر میں آ سکتا تھا۔ میں نے ذرا سا سر اونچا کر کے ملبے کے دوسری طرف دیکھا، میرا شکار بھی اپنی جگہ سے ہلنے ہی لگا تھا۔ میں جب چھت پر تھا تب ہی اس جگہ سے اپنے شکار تک کا فاصلہ نظروں میں ناپ چکا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر توانائی مجتمع کرتے ہوئے اس آتش زدہ ملبے کے اوپر سے اس شخص پر چھلانگ لگائی۔ میرے پاؤں زمین پر لگنے سے پہلے کلہاڑی کے پھال کا پچھلا آہنی حصہ ہتھوڑے کی طرح اس کی کھوپڑی پر پڑ چکا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کے سر پر پگڑی نہیں تھی۔ اس کے لمبے لمبے بورے بال بڑے سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ مانگ اس نے درمیان میں سے نکالی ہوئی تھی۔ میں اس کی مانگ کو ہی نشانی مقرر کرتے ہوئے عین اسی جگہ سے اس کی کھوپڑی کلہاڑی سے دو حصوں میں تقسیم بھی کر سکتا تھا، لیکن میں غیر ضروری طور پر کسی کو بھی قتل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی دانست میں تو میں نے اس کی کھوپڑی ذرا سی چٹکا کر ہی اپنا کام نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہاتھ اگر اندازے سے ذرا بھاری پڑ گیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس شخص کے زمین پر گرنے سے پہلے میں کلہاڑی پھینک کر اس کی کلاشن کو عین اس لمحے تھام چکا تھا جب وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی۔ وہاں سے فوراً ہی دوسری چھلانگ مجھے دلبر خان کے عقب میں لے گئی۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس کے لیے چھلاوے کی سی پھرتی اور شیر کی سے بے خوفی درکار تھی۔ محض ایک سیکنڈ کے اندازے کی غلطی کے نتیجے میں میرے چیتھڑے بھی اڑ سکتے تھے۔ دلبر خان کی گردن میرے ایک بازو کے شکنجے میں آ گئی۔ دوسرے ہاتھ سے کلاشن کوپ سے ہلکا سا ہوائی برسٹ مار کر میں نے اس کی نال دلبر خان کی پسلیوں میں گھسیڑ دی۔ وہ سب دم بخود رہ گئے تھے۔ انہیں یہ اندازہ تو یقیناً ہوا ہوگا کہ ان کے گرتے ہوئے ساتھی کے قریب سے کسی نے دلبر خان کی طرف چھلانگ لگائی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ انہیں میری آمد کا پتہ چلنے میں بھی ایک لمحے کی تاخیر ہو گئی تھی، اور وہی ایک لمحہ میرے لیے زندگی یا موت کا فیصلہ کرنے والا لمحہ تھا۔ دلبر خان میری ڈال بن گیا تھا اور میں اسے گھسیٹتا ہوا مزید 2 قدم پیچھے لے گیا تھا۔ میں نے پشت درخت کے تنے کے ساتھ ٹکا لی تھی، ویسے بھی اس طرف کوئی موجود نہیں تھا۔ عقب سے کوئی مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ مومل اس وقت آچر کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ وہ اسے دبوچے جیپ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مومل کے ساتھ کھینچا تانی میں اس کی کلاشن کو زمین پر گر چکی تھی، کسی نے اسے نہیں اٹھایا تھا۔ مومل کا رنگ برنگا دوپٹہ بھی ایک طرف پڑا تھا۔ اس کا پرانا سا سوتی لباس کئی جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ کسی نے غیر اضطراری طور پر برسٹ نہیں مار دیا تھا، ورنہ دلبر خان اور میرا ایک ساتھ ہی کام تمام ہوتا۔ لڑکی کو چھوڑ دو، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، ورنہ دلبر خان زندہ نہیں بچے گا، میں نے بے آواز بلند کہا۔ انہیں میری آمد کے انداز اور میرے لہجے کی سفاکی سے اندازہ ہو گیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ کر گزرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ وہ سب اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے۔ آچر نے مومل کو چھوڑ دیا۔ ان سب کی حالت کچھ ایسی ہی تھی جیسے وہ جاگتی آنکھوں سے کوئی ناقابل یقین خواب دیکھ رہے ہوں۔ مومل نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے لباس پر ساری کے سے انداز میں لپیٹ لیا۔ دلبر خان میری گرفت میں ساکت تھا۔ ایک تو اس کی گردن پر بازو کا شکنجہ بہت سخت تھا۔ اس کی گرفت میں جو بھی آتا تھا، اگر اس میں تھوڑی بہت عقل موجود ہوتی اور اسے لڑائی بڑائی کا کچھ تجربہ ہوتا تو اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی غلط انداز میں زور آزمائی کی تو اس کی گردن ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی پسلیوں پر بہت سختی سے کلاشنکوف کی نال جمی ہوئی تھی، جس کا دستہ میرے پہلو میں دبا ہوا تھا۔ تناور درخت سے پشت ٹکا لینے کی وجہ سے ایک تو مجھے اس طرف سے کچھ تحفظ کا احساس میسر آ گیا تھا کہ اس طرف کوئی موجود نہیں تھا، لیکن وہ پگڈنڈی اسی طرف تھی جس کے راستے وہ لوگ آئے تھے۔ دوسرے درخت کی وجہ سے مجھے کلاشنکوف اور دلبر خان دونوں کو بیک وقت قابو میں رکھنے میں مدد بھی مل رہی تھی۔ دلبر خان کوئی مریل یا معمولی آدمی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا اسے ذرا بھی موقع ملا تو وہ بفرے ہوئے درندے کی طرح حرکت میں آئے گا۔ فی الحال تو اسے سانس بھی مشکل سے آ رہا تھا۔
کلاشن کوف پھینک دو۔ میں نے دوسرا حکم دیا۔ کسی نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی۔ صورتحال صحیح طور پر اب ان کی سمجھ میں آئی تھی اور اب وہ کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ ان میں سے ہر ایک یقیناً یہی سوچ رہا تھا کہ جس پوزیشن میں وہ کھڑا ہے کیا وہاں سے وہ کچھ کر سکتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے وہ گنیں پھینک دیں۔ اچانک مومل نے آگے بڑھ کر آرچر کی گری ہوئی کلاشنکوف اٹھا لی اور اسے چاروں طرف گھماتے ہوئے مجنونانہ سے انداز میں چیخی، میں ان سب کو مار دوں گی، ذلیل کمینے کتے، انہوں نے ہماری زندگی حرام کر دی ہے۔ تب ان سب نے قطعی غیر متوقع طور پر کلاشنکوفیں پھینک دیں اور ہاتھ اٹھا دیے۔ مومل کے مجنونانہ انداز نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ معلوم نہیں اس سے پہلے مومل نے کبھی کوئی ہتھیار استعمال کیا تھا یا نہیں، لیکن اس وقت یہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے توپ بھی ہوتی تو وہ اسے چلا سکتی تھی۔ اس دبلی پتلی سانولی اور نازک سی لڑکی کے اندر ان گنت طوفان مقید معلوم ہوتے تھے۔ نہ جانے کتنی صدیوں کا غصہ اس کے اندر جمع تھا۔ لڑکی گولی نہ چلانا، میں چلا اٹھا۔ میرے خیال میں فی الحال اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لڑکی گولی نہ چلانا، مومل نے نہایت برہمی کے عالم میں میری نقل اتاری۔ اگر تم انہیں گولی نہیں مارو گے تو کیا ان کا اچار ڈالو گے؟ تمہارا خیال ہے تم انہیں چھوڑ دو گے تو یہ بھی تمہیں چھوڑ دیں گے؟ مومل ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ گھٹیا ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے اور مجھے بھی کافی حد تک یقین تھا کہ وہ کمینے دشمن ثابت ہوں گے۔ ان کی فطرت سانپ کی طرح ہوگی۔ اگر میں ان پر احسان کروں گا تب بھی وہ مجھے ڈنک ہی ماریں گے، وہ بھی جب اپنی پناہ اور اپنی امان میں رہنے والے لوگوں پر اتنا ظلم کرتے تھے تو مجھ جیسے اجنبی کو کہاں بخش سکتے تھے؟ جبکہ اجنبی نے ان کے حضور میں زبردست گستاخیاں بھی کی تھیں، ان کے کارندوں کو مارا تھا اور اب ان کے سرخیل کو ان سب کے سامنے بے بس کیا تھا۔ ان کی پناہ اور امان میں رہنے والے وہ لوگ جن کی حفاظت ان پر فرض تھی، جو بہت کمزور اور سادہ لوگ تھے، جو ہر وقت ان کے سامنے ہاتھ باندھے رہتے تھے۔ جب ان پر ان کے ظلم کا یہ عالم تھا تو مجھے بھلا وہ کیوں کر معاف کر سکتے تھے؟ لیکن میں برے سے برے آدمی کو بھی ایک موقع دینے کا قائل تھا، گو کہ اس میں کبھی کبھی مجھے نقصان بھی اٹھانا پڑتا تھا، لیکن اچھے نتائج کی امید پر میں اکثر ایسا کرتا آیا تھا۔ کلاشنکوف مومل کے ہاتھوں میں لرز رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس پر دیوانگی سی جو کیفیت طاری تھی وہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی اور وہ ایک بار پھر وہی نرم و نازک اور کمزور سی لڑکی ہوگی جو کچھ دیر پہلے دلبر خان اور آرچر کی گرفت میں فاختہ کی طرح مچل رہی تھی۔ میں چاہتا تھا اپنا جنون ٹھنڈا پڑنے سے پہلے وہ ایک اہم کام تو کر دے۔ ہاں، میں نے بآواز بلند کہا، میں ان کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے جواب میں میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو کہ 2-3 چکروں میں یہ سب کلاشنکوفیں اٹھا کر اپنے گھر میں رکھاؤ، جلدی کرو۔ ساتھ ہی میں نے ایک بار پھر ان لوگوں کو خبردار کیا، تم میں سے کوئی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے ورنہ دلبر خان زندہ نہیں بچے گا۔ ان سب کی خونخوار نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ مومل نے بادل نخواستہ میری ہدایت پر عمل شروع کر دیا۔ میں نے دینو کو آواز دے کر کہا، تم بھی مومل کی مدد کرو، یہ کلاشنکوفیں اٹھا کر جلدی سے گھر میں پہنچا دو۔ وہ دور ہی سے دونوں ہاتھ جوڑ کر چڑچڑے سے انداز میں بولا، نہ بابا، مجھے تو معاف ہی رکھو، میں مالکوں کے خلاف کسی کام میں حصے دار بننا نہیں چاہتا۔ جو تمہارا دل چاہے کرو، پھر خود ہی بھگتنا، میں اس جھگڑے سے بالکل الگ ہوں۔ پھر اس نے دانت پیس کر ہاتھ نچاتے ہوئے مومل کی طرف اشارہ کیا۔ اس کمینی کو بھی آج کچھ زیادہ ہی جوش چڑھ رہا ہے۔ اری او چری، میں کہتا ہوں تم مالکوں کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگا، بس خود جا کر گھر میں بیٹھ جا۔ تجھے کس نے باہر آنے کے لیے کہا تھا؟ تیرے باہر آنے سے تو مصیبت اور بڑھ رہی ہے۔ شاید یہ عمر کا اثر تھا۔ دینو جو غلامی کا رنگ گہرا تھا اور لہو میں حرارت کم، مومل خواہ لڑکی تھی لیکن کم عمر تھی، اس کے ذہن پر غلامی کے پنجے زیادہ گہرے نہیں گڑے تھے اور اس کے لہو میں بغاوت کی حرارت بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔
اس نے دینو کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور جتنی کلاشن کوفیں اٹھا سکی اٹھا کر گھر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ تاہم دینو کی بات سن کر میں نے دلبر خان کے آدمیوں کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی۔ وہ طنزیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے گویا خاموشی کی زبان میں کہہ رہے تھے، دیکھ لی تم نے ہمارے دہشت، تم ہمارے شکنجے سے بچ کر نہیں جا سکو گے۔ مومل نے انتہائی ہمت اور پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرا سی دیر میں 2 چکروں میں 9 کلاشن کوفیں گھر میں پہنچا دیں۔ 10ویں میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ دوسرے چکر کے بعد گھر میں ہی رہے، واپس نہ آئے، لیکن لگتا تھا کہ آج وہ کسی کا بھی کہنا ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ آندھی کی طرح گئی اور طوفان کی طرح پھر واپس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ گھر میں رہنا، میں چیخا، میں اپنے بابا کو لینے آئی ہوں۔ وہ دینو کو قریب پہنچ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، لیکن دینو نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، میں تیرا بابا نہیں ہوں۔ بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو باپوں کا کہنا مانتی ہیں، اجنبیوں کا نہیں۔ تجھے مالکوں کے سامنے سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا، معلوم نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ مومل اسے یوں سمجھانے بجانے اور چمکارنے لگی جیسے وہ بزرگ ہو اور دینو بچہ، لیکن دینو مان کر نہیں دے رہا تھا۔ دلبر خان خود خاصی سعادت مندی سے میری گرفت میں ترچھا کھڑا تھا، وہ کسمسایا تک نہیں تھا۔ مومل کے وہاں سے جانے کے بعد میرا ارادہ دلبر خان کو چھوڑ دینے کا تھا۔ میرا سب سے بڑا مقصد ان لوگوں کو غیر مسلح کرنا تھا۔ غیر مسلح لوگ اگر تعداد میں زیادہ بھی ہوتے تو مجھے ان کی کچھ زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی، خواہ میں خالی ہاتھ بھی ہوتا، جبکہ فی الحال تو میرے پاس کلاشنکوف موجود تھی جو میرے زیادہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر بھی سب قابو میں رکھنے کے لیے کافی تھی۔ دلبر خان کو چھوڑنے کے بعد میرا ان لوگوں سے بات چیت کا ارادہ تھا۔ مجھے کامیابی کی امید تو نہیں تھی، پھر بھی میں تجربہ کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ ان پر شرافت کی زبان اثر کرتی تھی یا نہیں، لیکن اس کی نوبت نہیں آ سکی۔ مجھے اپنی فیاضی دکھانے اور اپنے تجربات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ مومل اس وقت دینو کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی پشت میری طرف تھی کہ اچانک ہی ایک جھٹکے سے کلاشنکوف میرے ہاتھ سے نکل گئی اور اس جھٹکے کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے میرا توازن بھی خراب ہو گیا۔ جس داؤ سے میں نے دلبر خان کی گردن دبوچی ہوئی تھی، اس میں توازن ہی کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ گرفت میں دبے ہوئے شخص کی گردن ایک خاص زاویے پر ہوتی تھی، تب ہی ضرورت پڑنے پر ایک خاص انداز میں جھٹکا دے کر اسے توڑا جا سکتا تھا۔ توازن بگڑ جانے کے بعد گردن گرفت میں تو رہ سکتی تھی اور طاقت استعمال کرتے ہوئے دشمن کو قابو میں بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر ضروری نہیں تھا کہ میں گردن توڑ بھی سکتا۔ اگر حریف طاقتور ہوتا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد بھی کر سکتا تھا، لیکن گردن ایک خاص زاویے سے گرفت میں رہتی تو وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے خود بھی احساس ہو جاتا تھا کہ اگر اس نے زیادہ ہلنے جلنے کی کوشش کی تو اس کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ میرے ہاتھ سے بیاک وقت 2 چیزیں نکل گئی تھیں، ایک تو وہی خاص توازن جس کی وجہ سے دلبر خان نازک پوزیشن میں تھا اور کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، دوسرے کلاشنکوف جو صرف دلبر خان کو ہی نہیں ان سب کو سیدھا رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ میں نے اپنے عقب کی طرف سے مطمئن رہ کر غلطی کی تھی، میں بروقت نہیں دیکھ سکا، پیچھے سے ہی کوئی ہاتھ آیا تھا اور میرے ہاتھ سے کلاشنکوف ایک جھٹکے سے نکال کر لے گیا تھا۔ میں اس ہاتھ کی صرف ایک جھلک ہی دیکھ سکا اور وہ بھی 1 ثانیے کی تاخیر کے ساتھ۔ اس ہاتھ نے کلاشنکوف کی مختصر سی نال کو گرفت میں لیا تھا اور اسے بجلی کی سی تیزی سے پیچھے کی طرف گھما لیا تھا، اسی لیے وہ کچھ آسانی سے میری گرفت سے نکل گئی تھی اور ٹریگر دب جانے کا خطرہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک چوڑا چکلا ہاتھ تھا جس کی میں نے جھلک دیکھی تھی اور اس کے کام کے اس مختصر سے نمونے ہی نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ تیزی سے دلبر خان کو گھماتے ہوئے بدستور اپنے سامنے ڈال بنائے رکھوں تاکہ کلاشنکوف چھیننے والوں کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہ پہنچ سکے، لیکن توازن خراب ہونے کی وجہ سے ایک تو دلبر خان پر میری گرفت پہلے جیسی نہ رہی، دوسرے دلبر خان کو فوری طور پر احساس ہو گیا کہ کلاشنکوف میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور اسے گردن ٹوٹنے کا خطرہ بھی لاحق نہیں رہا تھا۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں چوکا نہیں، اس نے پوری قوت سے میری پسلیوں میں کوہنی رسید کی اور تڑپ کر میرے بازو کے شکنجے سے نکل گیا۔ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ شاید میری کھوپڑی بری طرح چٹک گئی ہوتی۔
کیونکہ درخت کے عقب میں جو نامعلوم شخص نہ جانے کہاں سے آ پہنچا تھا، اس نے کلاشن کو نال سے ہی پکڑے ہتھوڑے کی طرح اس کا دستہ میری کھوپڑی پر رسید کرنا چاہا تھا، لیکن دلبر خان کی زور آزمائی کی وجہ سے میری کھوپڑی وہاں سے ہٹ چکی تھی اور دستہ ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ تنے سے ٹکرایا تھا۔ دلبر خان نے فوراً مجھ پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تیزی سے مجھ سے دور ہو گیا۔ میں تیزی سے اس شخص کی طرف گھوما جس کی وجہ سے پل بھر میں پانسا پلٹ گیا تھا، لیکن اس پر حملہ کرنے کی بجائے مجھے رک جانا پڑا کیونکہ اس کے ہاتھ میں موجود کلاشنکوف کا رخ میری ہی طرف ہو چکا تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب ڈراؤنی سی شخصیت تھی۔ اس قسم کی شخصیتوں کو عام طور پر ہمارے ہاں فلموں میں جن کا کردار دیا جاتا ہے، میک اپ وغیرہ سے انہیں مزید بھیانک بنایا جاتا ہے اور کیمرہ ٹرک سے انہیں ان کی اصلی جسامت سے بڑا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاہم وہ شخص اپنی اصلی جسامت میں بھی چھوٹا موٹا جن ہی تھا۔ قد تو اس کا تقریباً میرے برابر ہی تھا، لیکن چڑھائی میں وہ مجھ سے تقریباً 2-2.5 گنا پھیلا ہوا تھا اور اس کی توند کسی گنبد سے کم نہیں تھی۔ تھل تھل کرتا یہ گنبد یا جیلی کا چھوٹا سا پہاڑ اس وقت بھی دھیرے دھیرے تھرک رہا تھا۔ وہ شخص جو شلوار پہنے ہوا تھا، اس میں یقیناً ایک خیمہ جتنا کپڑا صرف ہوا ہوگا۔ جسم کے بلائی حصے پر صرف واسکٹ تھی جس کے بٹن کھلے تھے، اسی لیے اس کی گنبد نما توند کا نظارہ بلا رکاوٹ کیا جا سکتا تھا۔ گلے میں 2-3 بڑے بڑے تعویذ جھول رہے تھے۔ اس کی کھوپڑی پر بالوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ گلابی چندیاں دھوپ میں آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی، مگر مجموعی طور پر وہ ایک بدصورت شخص تھا۔ اس کے ہونٹ موٹے موٹے تھے اور رخساروں پر اس قدر گوشت تھا کہ آنکھیں تقریباً چھپ کر رہ گئی تھیں۔ بویں برائے نام تھیں، داڑھی مونچھیں بھی صاف تھیں۔ عجیب چھلا سا چہرہ تھا۔ وہ گندمی سانولے اور پرکشش نقوش والے چہروں کی سرزمین سندھ کا باشندہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تبت کے پہاڑوں سے اترے ہوئے کسی لاما سے ملتی جلتی قسم کی چیز نظر آ رہا تھا۔ ناک بھی چپٹی تھی، لیکن اس جسامت اور تن و توش کا کوئی تبتی باشندہ میں نے کسی فلم میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بازو شتیر سے کم نہیں تھے۔ کلاشنکوف اس کے ہاتھوں میں کھلونا معلوم ہو رہی تھی۔ پس منظر میں خاصی دور مجھے ایک گھوڑا گھاس چرتا نظر آیا۔ جب میں دینوں کے مکان کی چھت پر تھا تو مجھے آس پاس کہیں کوئی گھوڑا نظر نہیں آیا تھا۔ اس طرف زمین کچی اور نرم تھی، دھول اڑ رہی تھی۔ شاید وہ دیوزاد کچھ دور تک گھوڑے پر آیا تھا اور باقی فاصلہ اس نے پیدل طے کیا تھا۔ 2 باتیں میرے لیے خاصی حیرت کا باعث تھیں۔ ایک تو اس گھوڑے کا صبر و استقامت اور مضبوطی جو اس دیوزاد کو پشت پر اٹھا کر لایا تھا۔ دوسرے اس دیوزاد کی چلاکی اور مشاکی قابل داد تھی جو کچھ فاصلہ گھوڑے پر اور کچھ پیدل طے کر کے میرے عقب میں آن پہنچا تھا اور مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ایک لمحے میں نے یہ سب کچھ سوچا، سب کچھ دیکھا، اور دوسرے ہی لمحے دلبر خان کے آدمی فاتحانہ نعرے بلند کرتے چاروں طرف سے میری طرف بڑھے۔ ان کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ خالی ہاتھوں سے ہی میری تکا بوٹی کاٹ ڈالیں گے۔ میں اس یلغار کے لیے تیار تھا۔ نہتے لوگوں کے حملے سے میں زیادہ خوفزدہ نہیں تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس تھل تھل کرتے دیوزاد نے کلاشنکوف کا ٹریگر نہیں دبایا تھا۔ شکل و صورت سے نہ جانے کیوں وہ ذہنی طور پر کچھ مجھے پسماندہ سا دکھائی دیا تھا، لیکن اس نے کم از کم عقل مندی ضرور دکھائی تھی کہ اندھا دھند کلاشنکوف نہیں چلائی تھی۔ اسے غالباً احساس تھا کہ اندھا دھند مجھ پر برسٹ مارنے کی صورت میں دلبر خان یا اس کے آدمی بھی گولیوں کی زد میں آ سکتے تھے۔ ویسے مجھے یہ بھی احساس تھا کہ اس شخص کی محض شکل دیکھ کر مجھے اس کی ذہنی حالت کے بارے میں زیادہ خوش فہم نہیں رہنا چاہیے تھا۔ ایسے نظر آنے والے لوگ بعض اوقات بلا کے مکار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی آمد کا انداز اس بات کی دلیل تھا۔ میں اپنی پوری قوت کو مجتمع کیے ان لوگوں کے نرگے سے نکل جانے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں۔ دوسرے ہی لمحے مجھے ایک اور حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ دلبر خان نے چیخ کر اور دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے آدمیوں کو مجھ پر حملہ آور ہونے سے روک دیا۔ وہ روک تو گئے، لیکن انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے بھیڑیوں کے سامنے سے اچانک ان کا شکار ہٹا لیا گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے گویا سارا منظر ساکت ہو گیا۔ ہر ایک جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔
میرے اعصاب وائلن کے تاروں کی طرح تنے ہوئے تھے۔ میں اب بھی منتظر تھا کہ کوئی مجھ پر حملہ آور ہو تو میں کچھ کروں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دلبر خان کے ایک اشارے اور حکم نے گویا بفرے ہوئے درندوں کی یلغار کو روک دیا تھا۔ اس وقت صرف میں ہی نہیں، مومل بھی ان لوگوں کے نرغے میں تھی اور اسے بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کی تندی و تیزی جیسے یکدم ہی ہوا ہو گئی تھی۔ شاید وہ اس طرح کے لوگوں میں سے تھی جن پر جذبات آندھی طوفان کی طرح چھا جاتا ہے اور حملہ آور ہوتے ہی آگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس طرح اچانک پانسا پلٹ جانے پر وہ سخت خوفزدہ تھی اور شاید فرار کے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی۔